جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ فاروق ستار صاحب یہاں آئے، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو کہ پاکستان کے اسمبلی کے ممبر ہیں، تو ان سے جانیں گے کہ ان کو کیسے لگا عمان آ کے، اسپیشلی مسقط میں آج ہے. آپ بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب میرا یہ مسقط عمان کا دوسرا دورہ ہے نا. اچھا جی. میں 12 سال پہلے بھی آیا تھا، 12-13 سال پہلے. اور ایک تو عمان میں الحمدللہ بہت ترقی ہوئی ہے، بہت ڈیولپ ہوا ہے. اور جو ہمارے سمندر پار پاکستانی اوورسیز پاکستانیز بھی یہاں پہلے کے مقابلے میں ان کی تعداد میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے الحمدللہ. اچھا، یہ ہمارا اسیٹ ہیں جو یہاں اوورسیز پاکستانی ہیں نا. صحیح. اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایسے حالات ہیں کہ نہ یہ شاید وہاں جاب نہیں کر سکے، کاروبار میں بھی شاید اس طرح انہیں وہ سپورٹ یا نہیں ملی، اور ترقی کرنا یا آگے بڑھنا. تو یہاں اگر 2 چیزیں میں نے خاص طور پہ دیکھی. عمان نام ہے نا اس کا جی. عمان میں مجھے امن بھی نظر آیا اور امان بھی نظر آئی. صحیح. تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں جو ماحول ہے، جو حکومت کی پالیسی ہے اور جس طرح کا نظام ہے، اس میں انہوں نے مذہب، مسلک، زبان کی بنیاد سے بالا تر ہو کر یہاں کا ایک حکومتی نظام قائم کیا. جمہوریت نہیں ہے، اس طرح کے الیکشنز نہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، لیکن جو بادشاہت کی بھی لیگیسی چل رہی ہے نا، اس لیگیسی میں جو بنیادی عنصر ہونا چاہیے کہ سب کو آگے بڑھنے کا موقع ملے، سب کو ایک نظر سے دیکھا جائے، سب کے ساتھ انصاف ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور سب کو یکساں مواقع ملے ترقی کے، آگے بڑھنے کے، تعلیم کے. پھر تو اس کا مطلب امن بھی ہے. اور کیونکہ کوئی ان کے مختلف ٹرائبز ہیں عرب، ہمارے یہاں جیسے مختلف مذاہب، مسالک اور پھر زبانیں ہیں، تو ان میں آپس میں اختلاف رہتا ہے، صوبوں میں اختلاف رہتا ہے. تو ان کے یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی جیسے عرب ہیں. صحیح. یہ بھی ڈفرینٹ ہے. بالکل. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب انسان ہیں، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے. جیو اور جینے دو، جینے کا سب کو حق ہے. لیو اینڈ لیٹ لیو. بالکل. میرے خیال میں پاکستان میں بھی ہمیں اسی اسپرٹ کو قائم کرنا ہے. خاص طور پہ جو پاکستان کے لیے محبت ہے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی میں، صحیح. جو درد ہے، جو فکر ہے، جو وہاں کے لیے بے چین ہے اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تھوڑا سا موقع دیں، تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں. مثال کے طور پہ جب یہ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں نا، ان کے کاؤنٹرز الگ بنا دیں. ان کو یہ یقین دلا دیں کہ یہ ہمارے لیے قابل قدر ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہیں، ہمارے ایسیٹ ہیں. یہ پاکستان میں زر ترسیل ریمیٹنس بھیجتے ہیں، جس سے ہماری خود مختاری قائم ہوتی ہے. اگر ہم انہیں تھوڑا سا اور موقع دیں گے، ان کی سرپرستی کریں گے، ان کو سہولت دیں گے، ان کو عزت اور احترام دیں گے، تو یہ اور دل سے محنت کریں گے اور پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے اپنا کردار اور بھرپور طریقے سے ادا کریں. تو ان کے کاؤنٹرز الگ ہونے چاہیے، جو FIA کے کاؤنٹرز ہیں نا. ان کی شکل میں ڈالر، پاؤنڈ، ریال اور درہم نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ ان کا جذبہ، ان کی تعلیم، ان کا علم، ان کی قابلیت، ان کا ایکسپوجر، ان کی صلاحیتیں، اسے پاکستان میں لانے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. بالکل. یہ تو ایک ہو گیا. دوسرا، جب یہ پھر اپنے شہروں میں جاتے ہیں، وہاں انویسٹ کرتے ہیں، پراپرٹی لیتے ہیں اور اس پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے، تو SSP کے لیول پہ ان کی ہر ضلع میں ان کی کمپلینٹ سینٹر ہونے چاہیے. ان کی FIRs الگ درج ہونی چاہیے، ریگولر تھانوں میں نہیں. ان کے لیے اسپیشل سہولت ہونی چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح عدالتوں کی بھی بینچز اسپیشل ہونی چاہیے، تاکہ ان کے کیس کی فوری سماعت ہو، جلدی فیصلہ ہو، تاکہ ان کا کانفیڈنس بڑھے پاکستان میں. عدالتیں الگ بنا دیں، SSP لیول پہ جو کمپلینٹ ہو تھانے الگ بنا دیں، ان کے الگ FIA کے کاؤنٹرز بنا دیں. اور اس کے بعد جو پاکستان کے لوگ آنا چاہتے ہیں عمان، ان کے لیے ویزوں میں آسانی پیدا کریں. ہم عمان کی حکومت سے بات کریں. عمان ہماری اعلیٰ سیاسی سطح پر جو سویلین حکومت ہے، اس میں عمان کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے جو دینی چاہیے. یعنی یوسف رضا گیلانی کے بعد کوئی وزیر اعظم یہاں نہیں آیا، تو اب وزیر اعظم کا دورہ ہونا چاہیے. صحیح. اور یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں. آپ آئیں تو صحیح، ہم سے بات تو کریں، ہم تو بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یہاں بڑی گنجائش ہے پاکستانی مصنوعات کی تجارت کی. پاکستانی مصنوعات کو ہم برآمد کریں اور ایکسپورٹ کر کے یہاں لائیں.
اور اس سے ہم زر مبادلہ حاصل کریں. تو میرے خیال میں بہت پوٹینشیل ہے, اس کو بھی ایکسپلور نہیں کیا. جو کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ہیں, جو ہمارے سفیر ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پھر اسکول کا جو نظام قائم کیا ہے سفیر صاحب کے نیچے امیر حمزہ صاحب ان کی پوری ٹیم نے, میں بہت متاثر ہوا. 8,000 بچے ہیں, 7 کیمپس ہیں, ان میں جو تعلیم کا معیار ہے, نظام ہے, کیمبرج بھی ہے, نارمل سسٹم بھی ہے, اور 15 دیگر ممالک کے بچے بھی پڑھتے ہیں. صحیح. اور ظاہر ہے کہ ایک اچھی تعلیم دی جا رہی ہے جو مناسب, اور جس کو یہاں کے ایجوکیشنل بورڈ نے بھی بہت مستند اور جو ہے اس کی تعریف کی ہے. تو میرے خیال میں کچھ ہے ہمارے پرابلم یا سوشل کلب میں اختلاف ہے, کچھ جھگڑا ہے, شاید کچھ لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے, میں کوئی کسی کے لیے بات نہیں کر رہا, کچھ لوگوں کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں, تو وہ اس کو سماجی کاموں میں, معاشرتی کاموں میں اور معاشی کاموں میں اور سیاست میں لے آتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں انسانوں کے پاکستان کی عام شہری کی حالت کو یہاں بھی بہتر بنانا ہے اور وہاں بھی بہتر بنانا ہے. یہاں بھی ان کے لیے روزگار ڈھونڈنا ہے, اور یہاں سے اتنا سرمایہ جائے, اتنا زر ترسیل جائے, اتنی انویسٹمنٹ جائے, وہاں سے ایکسپورٹ کریں ہم یہاں, اور یہاں سے انویسٹمنٹ لے جائیں. میرے خیال میں اس کے لیے تھوڑی سی ڈیڈیکیٹ, جو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ یکسوئی کی ضرورت ہے, تھوڑا عمان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے لیے یہاں بڑی گنجائش ہے. شاید اب دبئی اور ابو دھابی میں اتنی نہیں, وہ ایگزاسٹ ہو گئی ہے, وہاں کمپٹیشن زیادہ ہے. یہاں ابھی بھی ہم کمپٹیشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, تھوڑا سا توجہ دیں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور عمان تو بہت آگے نکل گیا ہر شعبے میں. ہمیں ان کی ہیلتھ کو دیکھیں گے تو وہ ایک اچھا نظام, صحت کا, تعلیم کو دیکھیں گے, اچھا نظام بنا دیا. پہلے عمان سے, یو اے ای سے ان کے نوجوان ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھنے آتے تھے, ہمارے اسپتالوں میں علاج کے لیے آتے تھے. میرے خیال میں ہمیں اب ان سے سیکھنے کی کچھ ضرورت ہے, اور انشاءاللہ بہتر ہوگا, مجھے امید ہے. جی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بولوں گا کہ آپ کا ٹائم اتنا لے لیا, لیکن 3 دن تقریباً عمان میں ہو گئے, تو کیسے سکون کیسے لگا آپ کو, اس میں ذرا بتا دیں تاکہ لوگ سنیں. محبت بہت زیادہ ہے. صحیح. پاکستان کے لیے درد ہے, فکر ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہماری سیاسی ساری برادری کے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کو آنا چاہیے, 5 سال یہاں رہنا چاہیے. بالکل. اور جو درد یہاں پاکستان کا محسوس کرتے ہیں لوگ, شاید وہ درد ہمیں بھی محسوس ہو جو شاید وہاں نہیں ہوتا. ہم روٹین میں لیتے ہیں, لیکن پاکستان کو اب ہماری ضرورت ہے. اور پاکستان کے لوگوں کو معاشی طور پہ بہت بدحالی ہے. بجلی, تیل, گیس کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہو گیا, بل خوفناک حد تک آگے بڑھ گئے, اور بے روزگاری, مہنگائی 7ویں آسمان پہ چلی گئی. لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں. اب روایتی بجٹ نہیں, ہمیں غیر روایتی بجٹ چاہیے. عام لوگوں پر ٹیکس کم کریں, وڈیروں, جاگیرداروں جن کی اربوں میں آمدنی ہے ان پر ٹیکس لگائیں. جو رؤسا ہیں, عمرہ ہیں, جن کی جائیداد املاک ہیں, ان پہ لگائیں. غریبوں پہ, مڈل کلاس پہ نہ لگائیں. تو میرے خیال میں جو نظام جس طرح یہاں ہے ویسا اگر ہم بھی کریں گے اچھا ہوگا. بس مجھے امید ہے, میں مایوس نہیں ہوں بھی. اور میں آخری ایک شعر یہی پڑھتا ہوں کہ بھئی کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد, عمان پائندہ باد. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا.